अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.99 है, यानी दूसरे सूरे का 99th लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 93। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बिइस्मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वइज़ रूट वर्ड अलीफ दाल से है, माने और जब। एंड व्हेन। अखज़ना रूट वर्ड अलीफ खास दाल से है, माने हमने लिया, वी टुक। मीसाक़कुम रूट वर्ड वाउ सा काफ से है, माने तुमसे अहद, योर कोवेनेंट। व रफ़अना रूट वर्ड रा फा आइन से है, माने और हमने बुलंद किया, एंड वी रेज्ड। फ़ौक़कुम रूट वर्ड फा वाउ काफ से है, माने तुम्हारे ऊपर, ओवर यू। अतूर रूट वर्ड तवा वाव रा से है, माने तूर, द माउंट। खुजू रूट वर्ड अलीफ खास दाल से है, माने पकड़ो, होल्ड। मा रूट वर्ड मीम अलीफ से है, माने जो, व्हाट। आतैनाकुम रूट वर्ड अलीफ ता या से है, माने हमने दिया तुम्हें, वी गेव यू। बिक़ुव्वतिन रूट वर्ड काफ वाव या से है, माने मजबूती से, विद फर्मनेस। वस्माऊ रूट वर्ड सीन मीम आइन से है, माने और सुनो, एंड लिसन। क़ालू रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने वो बोले, दे सेड। समिअना रूट वर्ड सीन मीम आइन से है, माने हमने सुना, वी हर्ड। वासैना रूट वर्ड आइन सौद या से है, माने और हमने इनकार किया, एंड वी डिसओबेड। व उशरिबू रूट वर्ड शीन रा बा से है, माने और रचा दिया गया, एंड दे वर मेड टू ड्रिंक। फी फा या से रूट वर्ड है, माने में, इन। क़ुलूबिहिम रूट वर्ड काफ लाम बा से है, माने उनके क़ुलूब, देयर हार्ट्स। अल इज्ला रूट वर्ड आइन जीम लाम से है, माने बछड़ा। दिकाफ बिकुफ़्रिहिम काफ फा रा से रूट वर्ड है, माने उनके कुफ्र के सबब, बिकॉज ऑफ देयर डिसबिलीफ। उल रूट वर्ड काफ वाव लाम से, माने कह दें, से। बिइस्मा रूट वर्ड बा अलीफ सीन से, माने क्या ही बुरा है जो। इविल इज दैट। यअमुरुकुम रूट वर्ड अलीफ मीम रा से, माने तुम्हें हुक्म देता है, ऑर्डर्स यू टू डू। बिही रूट वर्ड बा से है, माने उसका, विथ इट। ईमानुकुम रूट वर्ड अलीफ मीम नून से, माने ईमान तुम्हारा, योर फेथ। इन रूट वर्ड अलीफ नून से, माने अगर। इफ कुंतुम रूट वर्ड काफ वाव नून से है, माने तुम हो, यू आर। मुमिनीन अलीफ मीम नून से रूट वर्ड है, माने मुमिन, बिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम और जब हमने लिया तुमसे अहद, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर तूर को, ख़ुज़ू मा आतैनाकुम पकड़ो जो हमने दिया है तुम्हें, बिक़ुव्वतिन वस्मऊ मजबूती के साथ और सुनो। क़ालू समिअना व असैना वो बोले हमने सुना और इनकार किया। व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिम और रचा दिया गया उनके दिलों में, अल इज्ला बिकुफ़्रिहिम बछड़ा उनके कुफ्र के सबब। क़ुल बिइस्मा यअमुरुकुम कह दें क्या ही बुरा है जो तुम्हें हुक्म देता है, बिही ईमानुकुम तुम्हारा ईमान उसका, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मुमिन हो। अब देखें फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम एंड व्हेन वी टुक योर कोवेनेंट, व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर एंड रेज़ द माउंट ओवर यू, ख़ुज़ू मा आतैनाकुम होल्ड व्हाट वी गेव यू, बिक़ुव्वतिन वस्मऊ विद फर्मनेस एंड लिसन। क़ालू समिअना व असैना दे सेड वी हर्ड एंड डिसओबेड। व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिम दे वर मेड टू ड्रिंक इन देयर हार्ट्स। अल इज्ला बिकुफ़्रिहिम दिकाफ बिकॉज ऑफ देयर डिसबिलीफ। क़ुल बिइस्मा यअमुरुकुम से, एविल इज दैट ऑर्डर्स यू। बिही ईमानुकुम विद इट योर फेथ, इन कुंतुम मुमिनीन इफ यू हैव एनी फेथ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें इस वर्स का। और जब हमने लिया तुमसे अहद और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर तूर को, पकड़ो जो हमने दिया है तुम्हें मजबूती के साथ और सुनो। वो बोले हमने सुना और इनकार किया, और रचा दिया गया उनके दिलों में बछड़ा उनके कुफ्र के सबब। कह दें
کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اس کا اگر تم مومن ہو. And when we took your covenant and raised the mount over you, hold what we gave you with firmness and listen. They said, we heard and disobeyed. They were made to drink in their hearts the calf because of their disbelief. Say, evil is that orders you with it, your faith if you have any faith. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو بنی اسرائیل نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا تو موت کے خوف سے انہوں نے عہد لے لیا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لیکن جیسے ہی طور پہاڑ ان کے سر پر سے ہٹا وہ بولے کہ ہم نے سنا اور انکار کیا. تشریح کلمات. قالوا سمعنا وعصینا، کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. وہ زبان سے تو سمینا کہتے تھے اور دل تھا کہ عصینا کہتا تھا. یعنی جب وہ کوہ طور سر پر دیکھے تو موت کے خوف سے عہد تو کر لے اللہ سے کہ وہ ایمان لائے تورات پر اور اس پر عمل کریں گے. لیکن جیسے ہی کوہ طور ان کے سر پر سے ہٹا وہ پھر سے نڈر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے انسٹرکشن تو سن لیا. وعصینا یعنی ہم نے انکار کیا. وہ منہ سے تو سمینا کہتے تھے لیکن عمل سے عصینا کہتے تھے. کبھی دل تھا ان کا انکار کرتا تھا تو کبھی عمل سے ثابت کرتے تھے کہ وہ منکر ہیں. اشربو سے اشراب ہے، سیراب کرنا، پینے پر آمدہ کرنا، پانی جڑوں تک پہنچانا، محبت کے لیے دل میں جگہ دینا. یعنی ان کا جو عمل تھا یہ نافرمانی کا، کفر کا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا تھا. بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی کیونکہ وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے ایک دور میں. وہ اشربو فی قلوبہم العجلہ یعنی ان کے دل گوسالہ کی محبت و عظمت سے سیر ہوئے. مراد گوسالہ پرستی ہے یعنی بچڑے کی پرستش. دراصل یہ جو آیت ہے وہ ریسپانس ہے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کی یہ بات جو آیت نمبر 91 میں ہے اس کا دراصل ریسپانس ہے آیت نمبر 93 جو ہم فوکس کر رہے ہیں. ایک بار دیکھ لیں گے کہ بنی اسرائیل نے کس قسم کی حرکت کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 93 نازل کیے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی جب بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی دعویٰ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ، کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ان پر جو نازل ہوئی ہے یعنی ان کے لیے جو کتاب اتری موسیٰ علیہ السلام پر یعنی تورات، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کے منکر ہیں. یعنی سوائے تورات کے ہر دوسری کتاب کے وہ منکر ہیں، ہر دوسری کتاب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ اس طرح سے انہوں نے کہا جب ان کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا. اس کے ریسپانس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تورات پر ایمان لانے والے ہوتے تو سمعنا وعصینا نہ کہتے، یعنی ہم نے سنا اور انکار کیا نہ کہتے. وہ بچڑے کی پوجا نہیں کرتے، وہ نبیوں کو قتل نہیں کرتے. دیکھیں یہاں حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. کہو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم مومن تھے. اب کنٹینیو کرتے ہیں ہم تفسیر آیت نمبر 93 آف سورہ بقرہ کی. ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے یہی معنی ہیں کہ اس پر انہیں عمل بھی کرنا ہے. اس بات پر انہوں نے عہد لیا چونکہ اس وقت کوہ طور اللہ نے ان کے سروں پر بلند کر دیا تھا. وہ موت کے خوف میں مبتلا تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ تورات پر ایمان لائیں، عمل کریں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جائیں. لیکن جیسے ہی کوہ طور ان پر سے ہٹا پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی اپنے وعدے سے اپنے عہد سے وہ لوگ پھر گئے. سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے. ان اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ان پر نہ کرتا تو ان کی نسل کو ہی مٹا دیتا. تفسیر ابن کثیر کی کچھ جھلکیاں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے. بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی. چونکہ وہ بچڑے کی محبت میں گرفتار تھے اس لیے اللہ سے کیا وعدہ انہوں نے توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا.
یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس بچڑے کو جلا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو ہواؤں میں پانی میں ملا دیے، پوری طرح سے اس کو بکھرا دیے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے اس کی محبت میں اس پانی کو پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ وہ بچڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کے عہد شکنیاں، کئی بار کے کفر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم نے کفر کیا، یعنی ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں ہی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پرستش کی۔ ان کے بعد تم نے سرکشی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بھی ان کی سرکشی کنٹینیو ہوئی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، یعنی ان کی سرکشی کا سلسلہ کنٹینیو ہوا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اس کا بھی انکار کیا، سب سے انہوں نے کفر کیا۔ اہم نکات دیکھیں، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس اس ویڈیو کے۔ اگر ایسے خبیث جرائم، یعنی اتنے انٹینسیفائڈ کرائمز اور حکم الہی سے کھلی بغاوت کے باوجود یہود کو ایمان کا دعویٰ ہے، تو عجیب ہے ان کا یہ ایمان جو انہیں برائی پر اکساتا ہے اور نیکیوں سے باز رکھتا ہے۔ یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے باوجود بھی وہ اتنے بڑے جرائم کرتے ہیں، یعنی کہ بچڑے کی پوجا انہوں نے کی، پیغمبران کو قتل کیا، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہارا ایمان وہ برا ہے جو برے کاموں کی طرف تم کو مائل کرتا ہے، اکساتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا دل ہلا دینے والا انداز بیان۔ دعوت حق کا حق ادا کر دیا، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے تھے تو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی قرآن نے تو اپنا حق ادا کر دیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، لیکن جن کے دل مردہ ہیں، ڈیڈ ہیں، وہ اس بات سے، اللہ کے کلام سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔